ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر جو وحی آئی اور جو احکامات آئے، ان تمام کی جو بنیاد تھی، عقائد تھے، وہ سب ایک ہی تھے. سب ایک ہی تھے. حضرت آدم علیہ السلام ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہوں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے تمام پر جو وحی بھیجی وہ ایک طرح کی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. فرمایا ہم نے آپ کی جانب اسی طرح ہی وحی بھیجی جس طرح ہم نے وحی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب بھیجی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجی، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد کی جانب بھیجی، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جانب بھیجی. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے ان کو کتاب دی. کتنے پیغمبر ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور فرمایا کتنے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ان کا تذکرہ ہی نہیں. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے 24-25 انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور انبیاء علیہ السلام تو 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے. لیکن فرمایا تمام کی جانب جو بنیادی وحی تھی نا وہ ایک ہی تھی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، سورہ شورى. والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. آپ کے لیے وہی دین مشروع کیا، مقرر کیا، متعین کیا جس کی وحی ہم نے پہلے نبیوں کو کی تھی. جو ان کے لیے دین متعین تھا، آپ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نحن معاشر الانبیاء بنو العلات، ہم جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں نا، فرمایا کہ ہماری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے. ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ ہے، اولاد الگ الگ ہے. ہاں ان کی مائیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے. اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات گزرے ہیں ان پر جو وحی آئی ہے، جو بنیادی مقاصد ہیں وہ ایک ہی ہے، ان میں فرق نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کا ذکر کیا قرآن مجید میں تو وہاں ان کی جانب ایک پیغمبر بھیجے گئے.
جس کی بات انہوں نے نہ مانی، تسلیم نہ کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان لوگوں نے ہمارے فلاں نبی کو نہیں مانا، اللہ نے یہ فرمایا کہ اس قوم نے سارے نبیوں کو نہیں مانا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے المرسلین پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، آئکہ والوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ سورہ شعراء آپ اٹھا کے دیکھ لو، 19ویں سپارہ۔ جبکہ نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات اپنی قوم کی جانب بھیجے گئے، کوئی دوسرے نبی ان کی جانب نہیں بھیجے گئے۔ بھئی انہی کی موجودگی میں تو قومی ہلاک ہوگی۔ اس وقت ایک ہی نبی ان کے پاس آیا۔ قوم عاد ہو کہ قوم سمود ہو، ان کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جب انہوں نے بات نہیں مانی تباہ و برباد کر دی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس قوم نے سارے نبیوں کو نہیں مانا، پیغمبروں کو نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے، سب کی دعوت ایک ہے۔ ایک کی بات کو جھٹلانا سب کی باتوں کو جھٹلانا ہے، سب کی تکذیب کرنی۔ تو جو بنیادی وحی تھی وہ ایک ہی تھی، البتہ احکامات بدلتے رہے، احکامات میں فرق آتا رہا زمانے کے ساتھ ساتھ۔ کسی نبی کو ایک چیز کا حکم ہے، دوسرے کو دوسرے کا، تیسرے کو تیسرے کا، اور ان کے ذریعے ان کی قوم کو الگ الگ۔ لیکن احکامات میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک رہی ہیں، سب میں مشترک رہی ہیں۔ ہر نبی نے اللہ کا وہ حکم اپنی امت تک پہنچایا۔ مثلا ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جن کی شریعت میں نماز نہ ہو، ہر ایک کی شریعت میں نماز تھی، نماز تھی۔ رکعات کتنی ہیں، کتنے وقتوں میں پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، وہ مختلف۔ خود نماز رہی ہے ہر شریعت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وفد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوا، طائف کے علاقے کا۔ جہاد چل رہا تھا، جنگ چل رہی تھی۔ وہ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہماری کچھ شرائط ہے، آپ وہ ہماری شرائط پوری کر دیں، ہم ایمان لائیں کہ آپ کے ساتھی بن جائیں۔ انہوں نے کچھ اپنی چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک چیز انہوں نے یہ کہی کہ ہمارے لیے نماز نہیں ہو، نماز ہم سے نہیں پڑھی۔ کیا آپ کہیں ایمان لاؤ اور دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھو؟ یہ نہیں ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا جواب دیا؟ ان کی شرط پر، ان کے اس مطالبے پر فرمایا اس دین میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے جس میں نمازیں نہ ہو؟ وہ کون سا دین ہو جس میں نماز ہی نہ ہو؟ اس دین میں خیر ہے ہی کوئی نہیں جس میں نماز نہیں۔ تو سارے دین خیر والے، سب دینوں میں نماز رہی۔ نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے۔
غزوہ احزاب کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں رہ گئیں، قضا ہو گئی آپ کی 4 نمازیں، نہیں پڑھ سکے آپ، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا ملا اللہ قبورہم بالنار، اللہ ان لوگوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے. شغلونا عن الصلاۃ، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی، نماز نہیں پڑھنے دی انہوں نے. اللہ کتنے ناراض ہوئے. اس لیے کبھی کسی کے لیے نماز میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے، نماز میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے. کتنے لوگ ہیں جی یہ کام نہیں یار ہو جائے گا بعد میں نماز پڑھ لینا، ابھی ہمارا یہ کام کرا، ابھی بچے کو اسکول چھوڑا ہو، اکیڈمی چھوڑا ہو، لے آؤ نماز بعد میں پڑھ لو. جو کسی کو نماز سے روکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی سخت بد دعا کی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے. الغرض نماز ہر شریعت میں رہی. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے روزے، کہ ہر شریعت کے اندر روزے رہے. کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جس کے اندر روزے نہ رہے. تو روزہ اللہ تعالی کی محبوب عبادات میں سے ایک عبادت ہے، جو عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. کتنی پسند ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھے، بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کے معدے میں سے جو بو آتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، میرے لیے روزہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے، خوش ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت اس سے خالی نہیں رکھی. اب بات پھر وہی کہ اللہ کو تو بہت پسند ہے، لیکن ہے مشقت والی بات، اس پر کل بھی میں نے بات کی. محنت اور مشقت ہے. اس محنت اور مشقت کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ محنت اور مشقت جو عبادت کے اندر آئے، وہ محنت اور مشقت بھی اللہ کو بہت پسند ہے. کہ انسان دنیاوی کام کر کر کے تھک جاتا ہے، کہتے ہیں آج تو چور ہو گیا ہوں، تھک گیا، اب تو ہمت نہیں رہی، اپنے آپ کو گراتا ہے بندہ. مزدور کام کر 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 کے تھک جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں دن کی مصروفیات سے. اور آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی دن کی مصروفیات بھی کیا ہوتی تھیں؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا، ایمان کی طرف لانا، ایمان بنانا، دن کو بھی یہی کام ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں فن سب، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکا دیجیے، تھکا دیں آپ اپنے آپ کو.
کہ اتنی عبادت کریں انسان کو تھکاوٹ ہو جائے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. ہمارے ہاں تو کیا کہتے ہیں اب تھک گیا بس کر. تو تھکاوٹ والی عبادت رب کو بہت پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے آپ کو کیسے تھکایا کہ جب آپ رات کی عبادت کرتے، قیام کرتے، رکوع کرتے تو پاؤں پر سوزش آ جاتی. ہم لوگ تو بیٹھ بیٹھ کے کہتے ہیں نا کہ یار بیٹھنا ہمارا اتنا ہوتا ہے پاؤں پہ سوزش آ گئی. فارغ بیٹھ بیٹھ کے، کرسی پہ بیٹھ بیٹھ کے میرے پاؤں سوج گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، عبادت کر کر کے پاؤں سوج جاتے. بعض مرتبہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں اٹھ کے دیکھنا پڑتا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہیں آپ کی روح تو نہیں قبض ہو. اس کے ہاتھ لگا کے دیکھ تو آپ پاؤں کی انگوٹھی کو تھوڑی سی حرکت دیتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ سے مانگ رہے، رب کے ساتھ کنیکشن جڑا ہوا. اور ایک موقع پر عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے لیے سب کچھ کا اعلان پہلے ہی کیا ہوا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ نے اگلے پچھلے ساری آپ کی ختم ہے ہی نہیں خطائیں. آپ بالفرض کسی کو سمجھتے ہیں ہم نے وہ بھی ختم کر دی، پھر آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کی عبادت میں محنت نہ کروں، اپنے آپ کو تھکاؤں نہ؟ اللہ اکبر. تو عبادت کے اندر جو تھکاوٹ ہے، جو مشقت ہے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جب روزوں کی بات آئی نا کہ جو روزے ہیں، گرمی ہے، فلاں ہے، فرمایا کہ میں تو روزہ سمجھتا ہی اسی کا ہوں. سخت گرمی ہو، لمبا دن ہو، انسان کو بھوک پیاس لگی ہوئی ہو، فرمایا روزہ رکھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے. روزہ رکھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے. تمہیں وہ کیا روزہ ہوا کہ آدمی روزہ ادھر رکھے، ٹھنڈا دن ہے، آدھا دن تو سونے میں گزار دیا، پھر اللہ اللہ کر کے ظہر کی نماز کے لیے اٹھ بھی گئے، اگلا وقت سارا افطاری کی تیاری میں گزار دیا، اور پوری رات کھانے میں گزار دی. کہ دن کو جتنا وقفہ کیا، بس افطاری کے وقت سے لے کر پھر رات پوری چل سو چل کھانا ہی کھانا ہے. بلکہ تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اتنا عام دنوں میں نہیں کھایا جاتا جتنا رمضان میں کھایا جاتا ہے. سموسے بھی آ رہے ہیں، پکوڑے بھی آ رہے ہیں، دودھ سوڈا بھی بنا لو جی، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، روزانہ کی روٹین سے چل سب کچھ چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی نہیں، ہمیں تو اس میں مزہ آتا ہے کہ خوب گرمی ہو، دن لمبا ہو، بھوک بھی ہو اور پیاس بھی ہو، پتہ لگے کہ فرمایا کسی نے روزہ رکھا ہے، کوئی کام کیا ہے. تو عبادت والی جو مشقت ہے یہ بھی اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت پسند ہے. دوسری بات،
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، محنت ہے اس میں، مشقت ہے اس میں، کوئی شک کی بات نہیں، لیکن تم کوئی پہلے لوگ تھوڑے ہو کہ تم پر یہ مشقت ڈالی جا رہی ہے، تم کو پہلے لوگ نہیں ہو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اسی سے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی امت روزے سے خالی نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی فرض کیے۔ اللہ اکبر۔ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بندے کو تسلی دی، بندہ گھبراتا کیوں ہے تو کہ بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اوہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فرمایا سارے لوگ رکھتے ہیں، کیا وہ مر گئے؟ انہوں نے روزہ رکھا تھا، ان پر بھی روزے فرض ہوئے، تیرے اوپر ہو گئے، تو کیوں گھبرانا ہے؟ خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ پھر ایک موقع ہمیں روزوں کا عطا فرما، خوش ہونا چاہیے اس میں۔ اور دوسری بات حضرت فرمایا کرتے تھے کہ روزے کا آگے مقصد آ رہا ہے نا لعلکم تتقون، وہ اگلی مجلس میں بات کریں گے، تو فرمایا کہ تقوی پیدا کرنے کا یہ نسخہ ہے رمضان کا روزہ۔ اور نسخے کے بارے میں ہمارے ہاں کیا ہوتا، کہتے ہیں جی آزمودہ نسخہ ہے، جی آزمودہ، آزمایا ہوا، یا دوسرا لفظ بولتے ہیں مجرب نسخہ ہے، تجربہ شدہ ہے۔ تو فلانا حکیم 100 سال پرانا، یہ 200 سال پرانا نسخہ ہے، 300 سال پرانا نسخہ ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا یہ کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، حضرت اس انداز میں بیان کرتے ہیں یہ پرانا نسخہ ہے انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا، انسانوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنے کا فرمایا پرانا نسخہ ہے، اس پر عمل کریں گے دلوں میں تقوی آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس عبادت کو آسان فرما دی، ادھر یا ایھا الذین آمنو فرما دیا، ادھر کما کتب علی الذین من قبلکم فرما دیا، درمیان میں فرمایا کتب علیکم الصیام۔ ایمان ہے تب بھی روزے رکھو گے، پہلے لوگ بھی روزے ایمان والے رکھتے رہے، تو تم پر فرض ہو گئے تو تمہارے لیے بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہونی چاہیے، اس کو آسانی سے قبول کرنے والے، آسانی سے۔ تو اس لیے ایک تو خندہ پیشانی سے ان چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، خواہ کے عذروں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، ہیلوں سے جان چھڑانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ اور دوسری بات، جب انسان نیت کر لیتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، عزم مصمم، پکا اور پختہ ارادہ، میں یہ کروں گا، نہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیسے روزے رکھوں گا، کیسے تراویح پڑھوں گا، کیسے یہ کروں گا، وہ شیطان اندرونی طور پر ابھی سے اس کو پہلے کمزور کر کے چھوڑ دے، کہا نہیں رکھوں گا، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، باقی سارے کام کرتا ہوں، یہ بھی کروں گا، اللہ اسے ضرور توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی رمضان کے پورے روزے رکھنے کی، آداب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔